کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کی کڈنیز کو، جو کہ ایک بڑا وائٹل آرگن ہے آپ کی باڈی کا اور بڑا ایک اسٹرانگ آرگن ہے، اتنی آسانی سے خراب نہیں ہوتا، تو کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس کو ڈیمیج کر دیتی ہیں؟ جی تھینک یو امبر. ایک تو آپ نے انٹرو میں اپنی مدر کے حوالے سے بھی جی میں نے جو ابھی سنا ہے. دوسرا ڈسکور پاکستان میں میری کافی دفعہ ہیلتھ پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات کر چکا ہوں. یہاں پہ آپ کا ہمیشہ سے ٹاپک بڑا اچھا ہوتا ہے بہت جو شکریہ. کہ پبلک اویئرنیس کے لیے، جی جس طرح آپ نے خود بات کی اور آپ نے بھی اس ڈیزیز کو شاید بہت کلوزلی دیکھا دیکھا ہے، ہے، بہت کلوزلی تو دیکھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں میڈیا کے اوپر، جہاں پہ باقی انٹرٹینمنٹ، باقی ساری ہے. چیزیں جی ہاں، چل رہی جی ہوتی ہاں. ہیں، تو جو ہیلتھ شوڈ بی آن اے پرائرٹی. یس، بالکل اگر بالکل. آپ ہیلدی ہیں تو آپ اچھا میک اپ، ہاں، آپ ہیلدی ہیں تو فیکٹ. اچھے سپورٹس مین ہیں، بالکل آپ ہیلدی ہیں تو آپ اچھی اینکر ہیں، آپ بالکل. ہیلدی یعنی کہ ہیلتھ تو نمبر ون ہے، نمبر ون ہے. پھر آپ کی باقی ساری چیزیں بالکل آتی ہیں. بالکل. اینڈ انفارچونیٹلی ہم پرائورٹائز نہیں تو کرتے اپنی ہماری ہیلتھ کو. پرائرٹی کا یہ المیہ ہاں کہہ سکتا ہاں ہوں کہ بالکل. آپ 10 کاموں کی لسٹ لے کر نکلتے ہیں تو 10ویں نمبر پر آپ نے اپنے ٹیسٹ یا ہیلتھ ڈاکٹر پھر کی جو ہے 10ویں نا نمبر پہ بھی نہیں کنسلٹیشن پر لکھے رکھی ہوتے. ہوتی ہے. آپ پہلے 9 کام کر کے جب ٹائم بچے گا تو آپ یہ کام کرا لیں گے. بٹ ویسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نمبر 1 ہے کہ پہلے آپ نے اپنی کنسلٹیشن یا جو بھی اس دن کے جو آپ کے پروگرام میں اگر ڈاکٹر کی کنسلٹیشن ہے وہ نمبر 1 ہوگی، باقی کام ٹائم بچے گا تو پرفارم ہوں گے. صحیح. یہ ایک ٹوٹل 180 ڈگری ڈیفرنس ہے دوسرے ممالک سے ہمارا. ہمارے وہ کلچر میں بھی ایسی چیزیں تھیں نا، ہم اپنی ہیلتھ کو پرائورٹائز نہیں کرتے تو رہی بات انفارچونیٹلی. کڈنی ڈیزیز، جی یس یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور بہت بڑا برڈن ہے دنیا کی تمام جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے اوپر بھی، اور پاکستان جو کہ ایک ترقی پذیر مملک نہیں ہے اس پہ بھی. اس وقت پوری دنیا میں تھوڑا سا ڈیٹا دیکھ کے میں کازز کی جی طرف جی آتا جی. ہوں. 850 ملین کے قریب لوگ گردے کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں. یہ دنیا کا میں ڈیٹا بتا ٹھیک رہا ہے. ہوں. پاکستان میں آ جائیں تو پاکستان میں ہر 7واں یا 8واں شخص گردے کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، اور یہ بہت بڑا بہت بوجھ بڑا ہے فگر ہے. ہمارے ملک کے لیے. 7ویں 8ویں جہاں کا پہ ہیلتھ کیئر مطلب فیسلٹیز نہیں جہاں ہیں. پہ ہیلتھ فیسلٹیز، ہیلتھ پرائرٹیز، یہ ساری چیزوں کو جو ابھی ہم نے دیکھا ہے، تو ہر 7واں 8واں شخص پاکستان میں ہر سال 30,000 اموات گردے کی جو مریض ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ یہ 2 چیزیں ہی سوچ لیں کہ نمبر کتنا بڑا ہے ہاں اور جی. شرح اموات ہم کتنی بات ہے. کتنی زیادہ ہے. تو اس لیے اس کی جتنی بھی ہم اویئرنیس دیں وہ کم ہے، اور بالکل. لوگوں کو بھی ٹی وی کے اوپر جب ہیلتھ کے پروگرامز ہوں تو ناظرین کو بھی ہماری باتوں کو ضرور غور سے سننا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. سیریس لینا چاہیے بھائی. کڈنی ڈیزیز کی وجوہات دنیا میں سب سے بڑی وجہ شوگر، ڈائبٹیز، اور پاکستان میں بھی سب سے بڑی وجہ ڈائبٹیز. دوسرے نمبر کے اوپر ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا. تیسرے نمبر پر کڈنی سٹونز جس کو ہم گردے میں پتھریاں کہتے ہیں. پھر گردے کی کچھ اندرونی بیماریاں ہیں جسے ہم گلومیرولونیفرائٹس کہتے ہیں. 5ویں نمبر پر، لیکن یہ 5ویں جو پوزیشن ہے اگر اس کا ایکچول ڈیٹا لیا جائے جی. تو پاکستان میں یہ شاید ٹاپ 3 میں آ جائے. اچھا. اور وہ یہ ہے، یہ میرے ہر پروگرام میں اس پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ سیلف میڈیکیشن، خاص طور اوہ پر مائی گاڈ. پین کلرز کا اوہ مائی استعمال جس گاڈ. میں اینسیڈس ایک گروپ ہے، کیونکہ ہمارا ہر گھر منی میڈیکل سٹور ہے. ہم سیلف میڈیکیشن پہلے کرتے ہیں اور ڈاکٹرز کو بعد میں بعد رجوع میں کرتے کنسلٹ ہیں. کرتے ہیں. صحیح تو بات ہے. یہ جو دوائیوں کا غیر ضروری استعمال ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے آپ کے گردے کو ڈیمیج کرنے کے لیے. پھر ہیں کچھ وراثتی بیماریاں جس میں گردے میں تھیلیاں بن جانا. ٹھیک تو ہے. یہ چیدہ کچھ کازز تھیں کہ جو ناظرین کو پتہ ہونی اینڈ چاہیے. اگین موسٹ امپورٹنٹلی بلڈ پریشر اینڈ شوگر، بلڈ پریشر، گردے میں پتھری اور دوائیوں کا غیر ضروری استعمال. 4 چیزیں بس ذہن میں بٹھا لیں کہ ان پہ زیادہ فوکس ہمارا ہونا صحیح. چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ تبھی آگے جا کے ہم بالکل اس کو بچا سکتے ہیں. بالکل.